نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گفتگو جو دو آدمیوں کے درمیان رازداری کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اس گفتگو کو راز کے ساتھ محفوظ رکھنے کا سبق اور درس دیا۔ وہ گفتگو دو آدمیوں کے درمیان ہو، تب کوئی مجلس بیٹھی ہے، اس مجلس میں دو چار آدمی ہیں، ان کے مابین ہو رہی ہے، تب وہ گفتگو اگر رازداری کی بنیاد پہ ہے کہ یہ ہمارے اندر ہی رہے، راز ہے، تو اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے تم اسے عوام میں نہ لاؤ، اسے پبلک میں نہ لاؤ، ما سوا ان صورتوں کے کہ وہ راز عوام کے خلاف نہ ہو۔ مثلا چور اور ڈاکو مل کے آپس میں کسی کو لوٹنے کا پلان بنا رہے ہیں اور کہے کہ یہ بتانا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ ایک آدمی نے مجھ سے جو بات کی ہے میرے ساتھ وہ رازداری سے کر رہا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ خود کہے گا بھائی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں ذرا اسے آگے نہ کرنا، ایک تو یہ راز ہو گیا، اور دوسرا یہ جب وہ بات کرنے لگے، مثلا میں ہی ہوں، کوئی آدمی مجھ سے بات کرنا چاہتے، مولانا صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے، اور بات کرتے وقت وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھ کے پھر آہستہ سے شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات لوگوں سے ذرا چھپا کے کرنا چاہتا ہے۔ جسے وہ چھپا کے کرنا چاہتا ہے تو میرے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا راز اسے محفوظ رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے دو تین واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اندازہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آپ نے سنا، خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آج بھی آرام فرما ہے، مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا مرقد ہے، روز حشر آپ علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بیوہ ہو گئی، ان کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔ خاوند وفات پا گیا، جب عدت گزر گئی تو حضرت عمر کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا، عثمان آپ جانتے ہیں کہ میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی ہے، عرضت علیک النکاح، میں اس کا نکاح آپ سے کرنے کو تیار ہوں، اگر آپ راضی ہیں تو میں رشتہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔
حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا مجھے کچھ وقت دیجئے، میں اس پہ غور و فکر کروں اور غور و فکر کے بعد آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقت دے دیا کہ آپ سوچ لیں، سوچ و بچار کر لیں، جیسا کہ ہمارے ہاں رشتوں میں ہوتا ہے۔ دوبارہ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے کہا عمر میں نے غور و فکر کیا ہے، بدالی اللہ اتزوج، میں اس بات پہ ذہن مطمئن ہے کہ آج میں شادی نہ کروں، یعنی ان ایام میں شادی کی مجھے کوئی ضرورت، کوئی تقاضا نہیں۔ نہ کرنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں، ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی۔ اس پہلو سے انہوں نے سوچ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر میرے نکاح میں ہے تو میں ان کے ہوتے ہوئے اور شادی نہ کروں، انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملے اور انہیں بھی یہی پیشکش کی کہ ابو بکر میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو چکی ہے، میں اس کے لیے رشتہ کی تلاش میں ہوں، آپ کو اگر نکاح کی کوئی خواہش ہے تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ سے کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے، نہ یہ کہا کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، نہ یہ کہا کہ مجھے قبول نہیں، اور نہ یہ کہا کہ مجھے قبول ہے، نہ جواب ہاں میں نہ نہ میں، نہ یہ کہ سوچو بچار کے بعد بتاؤں گا، کچھ بات نہیں کی، خاموشی سے چپ کر کے چلے گئے۔ 1 2 3 4 دن گزرے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بڑا شکوہ گزرا، شکوہ عثمان پہ بھی تھا لیکن وہ اتنا بڑا نہیں، کیونکہ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ میں نہیں شادی کرنا چاہتا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے تو نہ ہاں نہ نہ، اور نہ یہ کہا کہ چلو سوچتے ہیں، میری بات سن کے چپ کر کے چلتے بنے۔ میرے دل میں بڑا شکوہ پیدا ہوا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا عمر آپ کی بیٹی بیوہ ہو چکی ہے، عدت گزر چکی ہے، میں نکاح کی خواہش رکھتا ہوں، اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بہتر اور کیا رشتہ ہو سکتا تھا؟ اس نسبت کے ملنے سے بڑھ کے اور کون سی نسبت ہو سکتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے داماد بنے۔ تو حضرت عمر نے فوراً حامی بھری اور نکاح ہو گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن کے، اہلیہ بن کے آپ علیہ السلام کے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر نے بلایا اور ملے،
مل کے کہنے لگے عمر آج آپ سے ایک بات کرنی ہے. آپ نے رشتے کی بات میرے ساتھ کی تھی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے یقیناً آپ کے دل میں میرے بارے میں ناراضگی بھی ہو، شکوہ بھی ہو. حضرت عمر نے فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہے، ناراض ہوں میں، شکوہ ہے میرا کہ نہ ہاں نہ نہ. اب حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر اصل بات یہ ہے کہ جب آپ نے میرے ساتھ تذکرہ کیا اس سے پہلے اللہ کے نبی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ آپ کی بیٹی حفصہ کے نکاح کا مشورہ کر چکے تھے، نکاح کا مشورہ کر چکے تھے، میرے ساتھ بات کر چکے تھے کہ عمر کی بیٹی بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کے نکاح کا معاملہ ہے تو میں خود ہی نکاح نہ کر لوں، میں عمر کی دلجوئی ہو جائے گی، ان کی بچی کی دلجوئی ہو جائے گی تو میں خود نکاح کر لوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ارادہ میرے ساتھ ظاہر کیا تھا. ابھی وہ ارادہ تھا، اس میں دونوں ہی طرح کے اختیار تھے کہ یہ ارادہ عملی شکل میں نکاح تک پہنچ جائے اور یا پھر ایک رائے ہی رہ جائے، ارادہ ہی رہ جائے. یہ دونوں باتیں شامل تھیں. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ آپ مجھے ملے. اب میرے سامنے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی جو محفل میں میرے ساتھ ہوئی، مجلس میں میرے ساتھ ہوئی، مشورہ کے طور پہ ہوئی، رازداری کے طور پہ ہوئی. تو میں کیسے اس راز کو آپ کے سامنے رکھتا، میں کیسے آپ کو کہہ دیتا کہ عمر کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سوچ رہے ہیں، کل کلاں آپ سوچ رہے تھے کل کلاں نہ کرتے نکاح تو پھر آپ کے دل میں ایک نوعیت کی عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کیوں انکار کر دیا. اس لیے وہ راز تھا جو اللہ کے نبی نے میرے ساتھ کیا اور میرا حق تھا کہ میں اس راز کو اسی رازداری کے ساتھ آگے تک پہنچاؤں. یہ اخلاقی سبق اور درس جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھائے اور انہوں نے ان پر عمل کر کے دکھایا. اما جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے یہ آخری سال کی غالباً بات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئی. حضرت فاطمہ بیٹی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیٹی ہیں. چاروں بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو اما جی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئیں اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی حجرہ میں تھے. جب میرے حجرہ میں تھے تو ملاقات بھی وہیں پہ ہوئی. آپ آ رہی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے ملتی جلتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، محبت کی اور یہ لفظ بولے مرحبا بے ابنتی، میری بیٹی کو مرحبا مرحبا. یہاں سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ بیٹیاں جب اپنے ابا کے گھر آئے
تو باپ انہیں خوش دلی سے ملے, محبت سے ملے, ان کے آنے پہ ایسا ظاہر کرے کہ نہ جانے میں کتنا اداس تھا اور تیرے آنے سے میری اداسی ختم ہوئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو مدینہ میں بیاہا, حضرت علی کے ساتھ نکاح کیا, اغیار میں نہیں, اپنے ہی رشتوں میں, اپنے ہی چچا کے بیٹے کے ساتھ بیاہ کیا, رہائش بھی قریب لے کے دی, آمد و رفت بھی کثرت سے ہوتی ہوگی, لیکن جب بھی حضرت فاطمہ آتی تو آپ علیہ السلام ایسے ہی محبت کا اظہار کرتے. پھر آگے فرمایا کہ فَأَجْلَسَ عَنْ يَمِينِي وَعَلَى شِمَالِي, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اپنے دائیں بٹھایا یا بائیں. فَسَارَّهَا, پھر ان سے کچھ باتیں رازداری میں کی, حضرت فاطمہ سے کچھ باتیں رازداری میں کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہیں باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے اور رازدارانہ گفتگو ہو رہی ہے. اس گفتگو میں حضرت فاطمہ پہ دو طرح کی حالتیں طاری ہوئی. ایک حالت غم کی, افسردگی کی, اس غم کی وجہ سے رونے لگ گئی. فبکت بکاء شدیدا, خوب روئی. یہ اسی مجلس میں اسی محفل اسی مجلس میں یہ کیفیت طاری ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے ساتھ لگایا اور پھر ایک بات کہی. وہ بات بھی بڑی رازداری سے کی. فضاحکت فاطمہ, وہ بات سن کے فاطمہ خوش ہو گئی. تو دوسری کیفیت خوشی کی, پہلی غم کی, دوسری خوشی کی, خوب خوش ہو گئی. مجلس برخاست ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ کو کہا, فاطمہ کیا بات ہوئی تھی آپ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان, کیا گفتگو ہوئی جو رازداری میں ہو رہی تھی, مجھے بھی اس کی کچھ تفصیل بتائیے. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جی نے جس رازداری میں بات کی تھی تو وہ راز ہی رہے, میں نہیں بتاؤں گی, وہ راز ہے. رازداری میں بات کی ہے تو وہ راز ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے کردار سے معلوم ہوا, ان کے عمل سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے ایک بات ان کو کی, انہیں بتائی, ان سے کہی, تو انہوں نے آگے اس کا ذکر نہیں کیا. یہاں سے معلوم یہ ہوا میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو, میرے بھائیوں کو, میرے دوستوں کو, کہ کوئی راز کی بات کرے تو اسے آگے نشر نہیں کرنا. دوسری صفت یا دوسرا رول حضرت عائشہ کا جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ حضرت عائشہ کو جب پتا چلا کہ یہ واقعی کوئی رازداری کی بات ہے تو انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا. انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا. ہمارے ہاں تو اگر کوئی ایسی بات ہو نا جی, انہوں نے کہا تھا آگے نہیں ذکر کرنا, تو ہمارا عذر یہ ہوتا ہے میں کیڑا کرنی ہے, میں کیڑا آگے کسی نو دسنا, میرے نال ذکر کر, میں کیڑا دسنا کسی نو. تو حضرت عائشہ نے اصرار نہیں کیا. حضرت عائشہ نے زور دے کے نہیں کہا کہ بتاؤ کیا بات تھی, میں کون سا بتانے لگی ہوں, میں کون سا اظہار کروں گی, میں کون سا اللہ کے نبی سے پوچھوں گی, تذکرہ کروں گی.
تو ان کے عمل نے بھی بتا دیا کہ ہمیں اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی کہہ دے کہ فلاں کی میرے ساتھ بات ہوئی ہے، رازداری ہے، تو اس راز کو کھولنے کے لیے ہمیں اصرار بھی نہیں کرنا۔ یہ واقعہ گزر گیا، ایام گزر گئے، مہینے گزر گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پہ جو غم کی کیفیت تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اس غم کی حالت اور انداز بھی بدلتا گیا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ دونوں اکٹھی بیٹھی ہیں، تو حضرت عائشہ نے اس دن کہا، فاطمہ عزمت علیک، میں آپ کو اس حق کا واسطہ دے کے کہتی ہوں، قسم دے کے کہتی ہوں، جو حق میرا تیرے ذمہ ہے، جو حق میرا آپ کے ذمہ ہے، آج وہ بات بتلا دو جو اللہ کے نبی نے کہی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم سے اوجل ہو گئے، اب وہ راز اس طرح کا نہیں رہا۔ ایک تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان تعلقات محبت بھرے تھے۔ یہ محبت بھرے تعلقات ہی کا نتیجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، میں اس حق کی قسم دے کے کہتی ہوں جو حق میرا آپ کے ذمہ ہے۔ وہ حق کیا ہوگا کہ رشتے میں ماں لگتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، حضرت فاطمہ بیٹی ہیں۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بات کھولی کہ جس وقت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا جی کی خدمت میں، تو ابا جی نے مجھے کہا، فاطمہ فرشتہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ سال میں ایک بار قرآن کریم کا دور کرتا ہے۔ قرآن کریم کا دور حفاظ جانتے ہیں، قراء جانتے ہیں کہ قرآن کے حصے کو ایک رکوع لے لیں یا ایک پاؤ لے لیں، ایک بار ایک سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر اسی کو دوسرا سناتا ہے، پہلا سنتا ہے، ایک دوسرے کو سنانے اور سننے، اس عمل کو دور کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ فرشتہ میرے ساتھ جبرائیل ہر سال ایک مرتبہ دور کرتا ہے، اس بار رمضان میں اس نے 2 بار دور کیا ہے، 2 مرتبہ دور کیا ہے، اور لگتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ خبر جب ایک باپ اپنی بیٹی کو اس انداز میں دے کہ بیٹی لگتا ہے کہ اب میں چند دنوں کا مہمان ہوں، میں چند دنوں کا مہمان ہوں اور جا رہا ہوں۔ آج ہم باپ ہیں وہ جو اپنی بچیوں کے بارے میں نہ جانے کتنی کوتاہیاں کرتے ہوں، اس کے باوجود ہم گناہگار باپ اپنی بچی کو جب یہ کہیں بیٹی لگتا ہے کہ اگلی بار آؤ تو شاید ابا سے ملاقات نہ ہو، ہم گناہگار باپ ہیں، کوتاہیاں کرنے والے باپ ہیں، بیٹیوں کے حق دبانے والے باپ ہیں۔ اس کے باوجود ہماری بیٹیاں باپ کے منہ سے یہ جملہ سن کے غمزدہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ جی غمزدہ ہوتی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شفیق باپ، محبتوں کا مرکز باپ، وہ جب اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہا ہو کہ بیٹی اب لگتا ہے کہ وقت رخصتی ہے، اب لگتا ہے کہ وقت رخصتی ہے، میری تیری ملاقات نہ ہو، تو یہ بات حضرت فاطمہ نے سنی تو فبکت علیہ بکاء شدیدا، خوب رونے لگ گئے، خوب روئی، جدائی کے لمحے یاد آ گئے، ابا کی محبت یاد آ گئی،
بابا کی شفقت یاد آ گئی. پھر ہنسی کس بات پہ؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کیفیت دیکھی تو مجھے اپنے ساتھ ملا کے کہا بیٹا اگلی بات یہ بھی ہے، میرے جانے کے بعد میرے ملنے والوں میں، میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ تو ہی ہوگی، اور میں تیرا استقبال کروں گا، میں تیرے لیے وہاں استقبالیہ ہوں. اس بات سے بیٹی بڑی خوش ہوئی. فضاحکت فاطمہ، حضرت فاطمہ مسکرا دی. تو اما جی حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ بات آج آپ نے بتائی ہے، اس وقت کیوں نہیں بتائی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ ساری گفتگو ایک رازداری کے انداز میں بتائی تھی، تو نبی نے جو بات رازداری میں کی اس کا حق یہ تھا کہ اسے رازداری میں ہی رکھا جائے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے خادم تھے جنہیں خدام رسول کہا جاتا ہے. ان خدام میں ایک خادم وہ ہیں جنہیں سب سے زیادہ مدت، لمبی مدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملا. وہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقریباً 10 سال کی عمر کے تھے کہ حضرت انس کی والدہ اپنے 10 سالہ بچے کا دامن انگلی پکڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا ہے، آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں اس لیے کہ آپ کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، چھوٹے موٹے گھر کے جو کام کاج ہیں، جو کام کاج ہم اپنے بچوں سے کراتے ہیں، آپ کے گھر میں چونکہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں، میرا یہ بیٹا آپ کا خادم ہے، یہ کام کاج کیا کرے گا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا منتظر ہوتا. آپ کبھی کہیں بھیج دیتے، کبھی کہیں، چھوٹے موٹے کام سارے ہوتے. یہ خدمت تھی اور کوئی معمولی خدمت ہے؟ حضرت انس اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ شام کو میں اپنی اماں کے پاس گھر چلا جایا کرتا تھا، دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا. ایک دن میں فارغ تھا تو باہر نکلا، بچے کھیل رہے تھے، خود بھی تو بچے تھے، 10 سال کی عمر میں آئے، 12-13 سال عمر ہوگی، بچے ہوں گے. بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا. کھیل کود میں لگا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے بلایا اور بلا کے کسی کام بھیج دیا، جاؤ فلاں فلاں کام کرنا ہے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام پہ چلا گیا. اس دن گھر جانے میں، اماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی. مائیں بھی پھر ایک جذبہ رکھتی ہیں، میری اماں انتظار میں ہے، بیٹا آئے گا، اتنے بجے تک آ جاتا ہے، ابھی آیا ہی نہیں، آ جاتا ہے ابھی آیا ہی نہیں. میری ماں انتظار میں ہے. انتظار کافی بڑھ گیا اور میں معمول کے وقت سے کافی دیر بعد اماں کے پاس پہنچا. اب مجھے یہ خطرہ بھی تھا کہ اماں کی ڈانٹ بھی ہوگی، اماں کی پٹائی بھی ہوگی، اماں کی طرف سے. ہونا چاہیے والدین اپنے بچوں کے اوقات کو، یہ سکول جاتے ہیں واپس آتے ہیں، ان کے جانے کا وقت کیا ہے، آنے کا وقت کیا ہے،
یہ کام پہ جاتے ہیں، ان کے جانے کا یہ وقت ہے، آنے کا یہ وقت ہے، والدین کو اپنی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میری اماں میرے انتظار میں کھڑی ہے، میں پہنچا تو ماں نے ڈانٹ کے کہا آج دیر سے آئے ہو۔ میں نے کہا اماں جی آج پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک کام بھیجا تھا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ اماں نے اگلی بات پوچھی کیا کام تھا؟ جیسا کہ رواجن ہم بھی پوچھ رہے ہیں کیا کام تھا بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی اماں سے کہا اماں وہ جو کام بھی تھا نا اللہ کے نبی نے رازداری میں مجھے کہا تھا، رازداری میں کہا تھا، وہ میرا اور میرے نبی کا راز تھا کہ اللہ کے نبی نے رازداری میں آپ کا خادم خاص ہوں، تو آپ نے خاص رازدارانہ انداز میں مجھ سے وہ بات کی تھی، وہ کام کہا تھا اور میں کر آیا ہوں۔ ماں نے جب یہ بات سنی، آج کل کی مائیں تو نہیں تھی، اچھا چل پتر میں کہڑا کہ کرنی یہ گل کدھر پترا میں کہڑا کہ اوپری ہاں تیری ماں ہی ہاں مینوں دس دے۔ ہمارا عمل تو یہی ہے، یہی ہوتا ہے، لیکن ماں نے وہاں اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فقال امہ، ان کی ماں نے کہا بیٹا اللہ کے نبی نے جب یہ بات تیرے ساتھ رازداری سے کی ہے تو اللہ کے نبی کا راز کسی کے آگے ذکر نہ کرنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خادم حضرت انس، حضرت انس سے یہ واقعہ، ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت ثابت، یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں۔ حضرت انس کو اللہ نے علم بھی بڑا نوازا، یہ صرف خادم ہی نہیں تھے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جتنی معلومات ان کے پاس تھی کسی اور کے پاس نہ تھی، کیونکہ خادم اندر کے معاملات کو بہتر جان رہا ہوتا ہے، عادات کیا ہیں، کھانے پینے میں کیا پسند ہے، رہن سہن میں کیا پسند ہے۔ تو ان کے شاگرد حضرت ثابت وہ انہیں ایک دن کہنے لگے استاد محترم یہ جو واقعہ آپ سناتے ہیں کہ میں بچوں میں کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، آپ نے مجھے ایک کام بھیج دیا، کام جب کر کے اماں کے پاس گیا تو لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، اور اماں جی نے مجھے پوچھا تو میں نے کہا اماں نبی علیہ السلام کا کام تھا، وہ کام کرنے کی وجہ سے دیر ہوئی ہے۔ تو ماں نے کہا کام کیا تھا؟ میں نے کہا وہ راز ہے۔ تو شاگرد کہتا ہے استاد جی مجھے تو بتا دیں، مجھے تو بتا دیں وہ راز کیا ہے۔ چلو اماں کو نہیں بتایا، مجھے بتا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھا کے کہا اگر اللہ کی قسم میں کسی کو یہ بات بتلانی ہوتی تو تجھے ہی بتاتا، تو اتنا قریبی ہے، میرا اتنا رازدار ہے کہ تجھے ہی بتاتا، لیکن چونکہ یہ راز نبوت ہے، اللہ کے نبی نے رازدارانہ انداز میں بات کی ہے، اس لیے میں تجھے بھی نہیں بتاؤں گا۔ اس سب سے کیا معلوم ہوا؟ ہمارا جو رہن سہن میں ایک دوسرے سے مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، جس بات کو ہم کسی کے ساتھ ایک بھرم رکھ کے کہتے ہیں، کسی کے ساتھ ہم رازدارانہ انداز میں کرتے ہیں، تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس بھرم کو برقرار رکھیں اور اس راز کی بات کو آگے افشا نہ کریں۔ جس نے ہمارے ساتھ کی ہے وہ کسی کے ساتھ کرتا رہے سو کرتا رہے، کسی کو خبر ملے تو اس کے ذریعے سے ملے سو ملے،
کم از کم ہماری زبان سے اس کے بارے میں کوئی بات باہر نہ نکلے۔ یہ ہماری عملی زندگی کا ایک ایسا اخلاقی پہلو جو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے اپنے معاشرے کو سکھایا، اپنے اصحاب کو سکھایا، اپنے خدام کو سکھایا، اپنی ازواج کو سکھایا، اپنی بیٹیوں کو سکھایا، اور انہوں نے آگے پیش کیا، جیسا کہ میں نے یہ 2 3 4 واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق